السلام علیکم۔ بٹانی سیریز ریئر آف نالج کتاب ہے اور اسلامیات کا یہ پورشن ہے کلاس پنجم کا باب اول دوم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تقریباً کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید آخری کتاب ہونے کی وجہ سے ہر لحاظ سے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے سب سے اہم کام جو ہے وضو ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے اور قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں۔ سورۃ النساء چوتھے پارے میں سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے پارے کے شروع میں لا یحب اللہ لکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے علم کو تجوید کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک پارے میں 4 حصے ہوتے ہیں۔ سورۃ النساء میں کل 176 آیات ہیں۔ سورۃ آل عمران میں کل 200 آیات ہیں۔ سورۃ المائدہ میں کل 16 رکوع ہیں۔ 5ویں پارے میں کل 17 رکوع ہیں۔ الحمد کے معنی ہے تعریف کے۔ سورۃ الفاتحہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ سب سے افضل جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن نازل ہوا۔ عروس القرآن سورۃ الرحمن کو کہتے ہیں۔ زینت قرآن سورۃ الرحمن کو کہتے ہیں۔ قلب قرآن یعنی قرآن کا دل سورۃ یاسین کو کہتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب سورۃ اخلاص کو کہتے ہیں۔ حروف شمسیہ تعداد میں 14 ہیں۔ حروف قمریہ تعداد میں 14 ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ لفظ الف کا استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے کم زوئن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں سکندر ذوالقرنین کا ذکر سورۃ الکاف میں آیا ہے۔ توقیفی ترتیب سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب ہے۔ لفظ قرآن مجید میں 70 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں 5 مساجد کا ذکر ہے۔ مسجد حرم، مسجد اقصی، مسجد قباء، مسجد نبوی اور شاید مسجد ضرار ہے، آگے مٹی بھی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت کا نام سورۃ الناس ہے۔ نماز میں بیٹھنے کی حالت کو تشہد کہتے ہیں۔ دنیا کی مثال ایک مسافر خانے کی طرح ہے۔ مسلمان کا اصل منزل آخرت ہے۔ اس دنیا میں انسان کی آمد کا مقصد عبادت کرنا ہے۔ رسول پاک کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سنت کے لفظی معنی طریقہ یا راستہ بھی ہیں۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے۔ زکوٰۃ مالی قسم کی عبادت ہے۔ انسان کا نامہ اعمال کرامن کاتبین فرشتے لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ قرآنی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنی ہدایت قرآن پاک کی شکل میں اتاری۔ نماز روزے کے بارے میں ہمیں مکمل تفصیلات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انسان 2 چیزوں کے مرکب سے بنا ہے، بدن روح۔ بدن ظاہری غذا سے پرورش پاتا ہے اور روح کے لیے دین اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش نفس سے منہ سے بات نہیں نکالتے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بھیجا جاتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بھیجا جاتا ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
صحابہ کرام اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور پیروی کرتے تھے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ نے انسانوں کو اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنی ہدایت قرآن مجید کی شکل میں اتاری۔ نماز کے ضروری اصلاحات کیا ہیں؟ کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھانے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر رکوع تک کا عمل قیام کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا تعوذ کہلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تسمیہ کہلاتا ہے۔ قیام میں قرآن مجید پڑھنا قرات کہلاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اور سورۃ فاتحہ کے بعد چند لمحے خاموش رہنا سجدہ کہلاتا ہے۔ قیام کے بعد گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا قوما کہلاتا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر ٹھہرے رہنا جلسہ کہلاتا ہے۔ نماز میں اتحیاتوں کے بعد بیٹھنا تشہد کہلاتا ہے۔